السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکولز کالجز کو تعطیلات ہو چکی ہیں، ہونے والی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان تعطیلات کے موقع پر اسلام کی کیا گائیڈ لائنز ہیں، اسلام فرصت کے لمحات کی کیسی قدردانی ہمیں سکھاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ترمذی شریف کی، سرکار فرماتے ہیں کہ فرصت کے لمحات کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی فرصت کے جو لمحات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بہت انسان ان لمحات میں جو چاہے کر سکتا ہے، ورنہ پھر انسان جب ایک مرتبہ مصروف ہو جائے تو کرنے کو تو بہت ارادہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کو موقع کرنے کا نہیں ملتا۔ تو فرصت کے لمحات کی قدر و دانی کرنا یہ ایک ایمان والے کی شان ہے۔ اسی لیے سال بھر میں آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے اسکولز اور کالجز کا جو سلیبس بنا ہوا ہے وہ اس طرح سلیبس بنا ہوا ہے کہ بچہ بالکل پورا سال اس میں جکڑا ہوا رہتا ہے۔ الگ سے اس کو اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے بڑے لوگوں کے جو ہے اخلاق، کردار، بڑے لوگوں کا ادب اور احترام کے بارے میں اس کو جاننے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا۔ یعنی ہیومن ویلیوز، انسانی اقدار کی کیا اہمیت ہے، اس کو اس سب جاننے کا موقع نہیں ملتا۔ اور اسکول کے سلیبس بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہر اسکول ایسا نہیں ہوتا، بعض اسکول ماشاءاللہ بہتر بھی ہیں، لیکن اکثر اسکولوں کا عالم یہ ہے کہ وہاں بایولوجی ہے، سوشل ہے، فزکس ہے، میتھمیٹک ہے، لیکن وہاں انسان کو انسان بنانے کا کوئی سبجیکٹ موجود نہیں ہے کہ بچوں کے اندر خوف خدا کو پیدا کیا جائے، عشق رسول سے ان کے زندگیوں کو آباد کیا جائے، ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت کو بھرا جائے، ماں باپ کا ادب احترام انہیں سکھایا جائے۔ ایسا کوئی سسٹم آج اسکول اور کالجز کے اندر نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچہ SSC پاس کر لیتا ہے، آگے چل کر کالج میں انٹر پاس کر لیتا ہے، ڈگری پاس کر لیتا ہے، لیکن اسلام کے بیسک سے وہ واقف نہیں ہوتا۔ اس کو 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور نہ ہی نماز میں پڑھے جانے والے اذکار اس کو یاد رہتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ ٹریجڈی عالمیہ ہے۔ آپ اندازہ کر دیکھیں کہ ایک بچہ کالج تک پہنچ گیا لیکن اس کو مکمل نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا، اس کی ثنا صحیح نہیں ہوئی، اس کا تشہد صحیح نہیں ہوا، اس کا درود ابراہیم، دعائے معصورہ اور دعائے قنوت اس کو یاد نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ بڑا ہو گیا لیکن ماں باپ کا کیا مقام ہے، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں، کوئی رشتہ دار گھر کو آئے تو کیسے ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا ہے، ان سب چیزوں سے بچے ناواقف ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں پارے 28 کے آخری صفحہ سے پہلے کی پیج میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، بلیورز کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے جس کا جو ایندھن ہے وہ کوئی تیل نہیں ہے بلکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا۔ تو لہذا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کے لیے بھی ہالیڈیز کا یہ موقع بہت قیمتی ہے کہ سال بھر ہم مصروف ہیں، بچے مصروف ہیں، جس کی وجہ سے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں کمیونیکیشن نہیں ہو پاتا ہے اور انہیں وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ تو لہذا اس ایام میں جو چھٹیوں کے اوقات ہیں اس میں اپنے بچوں کے ساتھ ہم بیٹھیں، ان کے قرآن کو درست کریں، ان کے اندر اخلاق کو پیدا کریں۔ اور گرلس جو بچیاں ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، خاص کر ماں کی، کہ بچیوں کو کھانا پکانا سکھائیں، انہیں کوئی ہنر سکھائیں، ٹیلرنگ انہیں سکھائیں، انہیں مہندی ڈالنے کا طریقہ سکھائیں۔ آج کتنے مسلمان بچیاں ہیں جو غیروں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھ کر مہندی ڈلوا رہی ہیں، کتنی بڑی شرمناک یہ بات ہو سکتی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فرصت کے لمحات اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ایک تو وقت پابندی سے انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ، پابندی کے ساتھ انہیں اپنے محلے کی مسجد کو بھیجیں، اور محلے کی مسجد میں بھی اگر کہیں سمر کیمپ ہے، اسلامک سمر کیمپ اگر ہے تو وہاں بھیج کر ان کو دینی اور روحانی اعتبار سے انہیں مضبوط کریں۔ ایک سیکنڈ ماموں کے پاس بھیج کر، نانا کے پاس بھیج کر ان کے اوقات کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ سرکار کی حدیث ہے کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار کو اس کے ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ تو لہذا ہماری اپنی اولاد کو درست کرنے، انہیں ایک سچا پکا مسلمان بنانے، ان کے دل میں خوف خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنے اور ان کی زندگیوں کو بہتر اور خوبصورت بنانے کا ایک بہترین موقع یہ سمر ویکیشن ہے۔ اس کو ضائع ہونے نہ دے، ورنہ یاد رکھیں اپنے بچوں کو دینی ماحول میں تربیت نہ کرنا، ان کے قرآن کی، ان کی نمازوں کی اور ان کے اخلاق کی فکر نہ کرنا، یہ ایسا ہے جیسے اپنے گھروں میں ہم اپنے دشمنوں کو پال رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم لاکھوں روپے رکھ کر بچوں کو بہتر سے بہتر اسکول میں تعلیم دلوا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اخلاق صحیح نہیں ہو رہے ہیں، ان کو قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے، انہیں بیسک اسلامک
نالج بھی نہیں ہے، یہ کتنا بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ چھوڑ کے جانے والی دنیا کے لیے انسان لاکھوں روپے خرچہ کرے اور باقی رہنے والی زندگی کے لیے انسان تھوڑا وقت بھی نہ نکال پائیں، یہ بہت افسوسناک امر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سارے ایمان والوں کو توفیق عمل نصیب کرے، ان چھٹیوں کی قدردانی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو وقت دے کر ان کی نماز کو، ان کے قرآن کو صحیح کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔